اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینۃ من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون صدق اللہ العظیم والمولا الکریم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان لانے والوں، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ امید ہے کہ تم خدا ترس بنو گے۔ گنتی کے چند دن کے روزے ہیں، اور اگر تم میں سے کوئی شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کی تعداد پوری کر لے۔ اور جو طاقت رکھتے ہوں ان کے لیے فدیہ ہے، ہر روزے کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلانا۔ اور جو شخص بھی کوئی نیک کام خوشی سے کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا، اور تم روزہ رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم و فہم رکھتے ہو۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، انسانوں کے لیے سرتاسر ہدایت، جس میں راہ راست کے واضح دلائل اور حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز کرنے والی تعلیمات ہیں۔ تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کی تعداد پوری کرے۔ اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، تمہیں دشواری میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم روزوں کی تعداد پوری کرو اور اللہ کی کبریائی کا اعتراف کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت سے نوازا۔ امید ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو گے۔ سچ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن حکیم۔ سامعات، یہ سورہ بقرہ کی 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت اور اس کی اردو ترجمانی کی۔ سورہ بقرہ قرآن مجید کی طویل ترین سورہ ہے، اور اس سورہ میں سے یہ 3 منتخبہ آیات رمضان المبارک کے ضمن میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کو فراہم کرتی ہے۔ میں اور آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ابھی چند ہی دنوں میں ہم رمضان المبارک کی ان بیش بہا نعمتوں رحمتوں سے فیضیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی وہ عظیم الشان مہینہ عطا فرمائے جو چند دن میں ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کی تیاری کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق اس کی پیروی کرتے ہوئے ہم بھی جو ہے رمضان المبارک کی آمد میں اس کا استقبال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور اس کا اس طریقے سے اہتمام کریں گویا کہ کسی مہمان کی آمد ہمارے گھر پہ ہو رہی ہو تو اس موقع پر ہم کس طریقے سے اپنے گھر کو سجاتے اور سنوارتے ہیں، اسی طریقے سے جس طریقے سے
کسی مہمان کی آمد پر ہم ساری چیزیں کرتے ہیں، اسی طریقے پر ہمیں جو ہے رمضان المبارک کی اس آمد سے اس کے استقبال کی تیاری کرنی چاہیے۔ گھر کی صفائی ستھرائی بھی لے لیجئے، ایک موٹے الفاظ میں اگر بات کہی جائے تو گھر کو صاف ستھرا کیا جائے۔ نماز کہاں پڑھنی ہے، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کس مقام پر بیٹھ کے کرنا ہے، اس بات کا اہتمام اور اس جگہ کا تعین بھی کر لیا جائے کہ گھر کے اس کمرے کے ہال کے جو بھی ہماری جس مقام پر ہم کو نماز اور تلاوت قرآن کا اہتمام کرنا ہے اس جگہ کو ہم طے کر لیں، اور اس کے بعد ہم ایک منصوبہ، ایک پلان، ایک پورا نظام ترتیب دیں اور اس کے مطابق جو ہے سارے کام انجام دینے چاہیے۔ اور اب تو یہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ ہے، اور اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ہمیں ان چیزوں کا اور بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے کہ دن بھر ہمارے روز و شب گھر ہی میں، مکان ہی میں ہمارے گزر رہے ہیں، اس مناسبت سے جو ہے ہمیں اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ان ایام کا، ان لمحات کا ہم جو ہے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اب اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، چونکہ اب اس طریقے کی افطار پارٹیاں نہیں ہوگی، ہمیں مسجد میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے، لہٰذا ہم گھر پر جو ہے بیٹھ کر نمازیں پڑھنا ہے، پورے فیملی کے ساتھ، پورے گھر کے ساتھ، پورے خاندان کے ساتھ جو ہے، پورے بیویاں اور بچوں کے ساتھ مل کر جو ہے ہم فرض نمازوں کو، باجماعت نمازوں کا اہتمام اپنے گھروں میں کریں۔ بالخصوص ہمارا سحری کے پہلے سے لے کر افطار کے بعد تک کا پورا ایک شیڈیول، پورا ایک نظام الاوقات ترتیب ہو جانا چاہیے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے۔ اس کی ترتیب کچھ یوں ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے تو چیز یہ کہ رمضان مبارک کی جیسا ہی رمضان مبارک کا آغاز ہو جائے تو جو تراویح کی جو پہلی تراویح ہوگی، اس پہلی تراویح میں جو ہے ہم اس بات کا اہتمام وہیں سے شروع کر لیں کہ تراویح، اور پھر دوسرے دن جب سحر ہوگی تو سحری سے پہلے ہم تہجد کے لیے اٹھ جائیں اور تہجد کی جو ہے نماز کا اہتمام کریں، کیونکہ ان نوافل نمازوں کے اہتمام کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سے قرب کا، اللہ سے قریب تر ہونے کا بہترین ذریعہ نوافل نماز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تقربوا بالعبد والنوافل، بندہ نوافل کے ذریعے سے اپنے رب سے نزدیک ہو جاتا ہے، لہٰذا اس رات کی تنہائی میں جب ہمیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، کسی کو ہم دیکھتے نہ ہو، کوئی ہمیں نہ دیکھتا ہو، اور اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے دل میں ریاکاری کا جذبہ نہیں پیدا ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر اس رات کی تنہائی میں اٹھ کر ہم تہجد کا اہتمام کریں اور پورے اخلاص اور للہیت کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی کا اعلان کریں اور اس کے حضور گڑ گڑائیں، اور یہ جو حالات مسلمانوں پر سارے عالم میں آ رہے ہیں اس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد سحری کا نظم، سحر کریں ہم، اور سحر کے بعد جو ہے فجر کی نماز باجماعت اپنے اہل خانہ کے ساتھ ادا کریں۔ یہ نہایت بہترین موقع جو ہے، ہم نے اس کو نگیٹیو لینے کے بجائے اس لاک ڈاؤن کو ہم نے پازیٹیو وے میں صرف کرنا چاہیے۔ تو پورے فیملی کے ساتھ، پورے گھر کے ساتھ، اب فیملی کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اسمال فیملی اور ایک گریٹ فیملی۔ اسمال فیملی میں اور میری بیوی اور میرے بچے آتے، اور گریٹ فیملی میں جو ہے میرے اہل خانہ کے علاوہ میرے بھائی ہیں، میری بھاوجیں ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے والدین ہیں، یہ ساری گریٹ فیملیز میں آتی ہیں۔ لہٰذا یہ جو ہم اس وقت جس طرح رہتے ہیں تو ہم اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے فجر کی نماز کا باجماعت فجر کے نماز کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد فجر کے بعد جو ہے تلاوت قرآن، اور ایک بہترین موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عنایت ہمیں فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے ان ایام کے ذریعے سے فہم قرآن کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، قرآن پر تدبر کرنے کی کوشش کریں، غور و فکر اس پر کریں، جو قرآن ہم سے جس بات کا تقاضا کرتا ہے ان چیزوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا یہ ایسا موقع ہے
کہ یہاں پر جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ موقع عنایت فرمایا۔ دوسری چیز یہ کہ اب دن بھر کا جو ہمارا نظام ہوگا وہ تمام فرض نمازیں جو ہیں ان فرض نمازوں کا اہتمام ہم پورے اپنے فیملی کے ساتھ، اہل خانہ کے ساتھ، اہل عیال کے ساتھ جو ہے تمام نمازیں جو ہے ہماری گھر ہی میں باجماعت نمازیں ہوں، والد صاحب امامت کرے اور ان کے اہل خانہ ان کے پیچھے نماز ادا کرے، لہٰذا ایک بہترین ترتیب ہوگی۔ اور سب سے بہترین موقع یہ ہے کہ اب اس مرتبہ جو ہے نہ افطار پارٹیز کا اہتمام ہو سکے گا، نہ قیام اللیل کا اجتماعی تاخراتوں کا اہتمام ہو سکے گا، اور نہ ہفتہ واری اجتماعات کا اہتمام ہو سکے گا۔ لہٰذا ہمیں جو ہے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے سب سے پہلی چیز تو یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے فیملی کا اجتماع لیں، فیملی اجتماع جس کو ہم کہتے ہیں گھر میں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہمیں عادت ہوتی ہے عوام میں تقریریں کرنے کی، عوام میں بیان کرنے کی، وہاں پر ایک چیز الگ ہوگی اور یہاں ایک چیز الگ ہوگی۔ لہٰذا فیملی کے سامنے درس دینا، فیملی کے سامنے بیان کرنا ایک بہت عجیب سا لگتا ہے، لیکن اس بات کی ہم نے کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں پر جو ہے اپنے اہل خانہ کو اس موقع کے ذریعے سے ہم نے دین کو اور قرآن کو ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو موقع ہمیں عنایت فرمایا کہ اس بہانے سے ہم اپنے اہل خانہ کی تربیت کریں، اپنے اہل و عیال کی، اپنے عیال کی، اپنے اولاد کی تربیت کریں۔ اور اس موقع پر چونکہ موجودہ زمانے میں اور آپ جانتے ہیں، بہت اچھے سے ہم اس بات سے واقف ہیں کہ ہماری نوجوان نسل دن بھر موبائل میں مبتلا ہے، نہ جانے وہ کیا کیا چیزیں اس موبائل میں دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں موبائل کا مثبت استعمال بھی کرنا چاہیے، پازیٹیو وے میں اس کا استعمال کرنا چاہیے۔ ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے جو موقع مجھے اور آپ کو عنایت فرمایا ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم فیملی اجتماع کا اہتمام کریں۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ موقع پر ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلا کرتے ہیں، ان کو دعوت افطار پر بلا کر، بہت جو قریبی ہیں جیسے بھائی ہیں، اس کی بیوی ہیں، اس کے بچے ہیں، بہن ہیں، اس کے اولاد، اس کے شوہر ہے، اس کے بچے ہیں وغیرہ، تو یہ جو قریبی ہمارے رشتہ دار ہیں، ان 2-4-5 رشتہ داروں کو بلا کر ہم اپنے گھر میں اس بات کا اہتمام کریں کہ ان کے سامنے بھی جو ہے اس دین کی بات کو رکھیں۔ لہٰذا یہ رمضان کی آمد سے پہلے اس کا اسی طریقے سے ہمیں استقبال کرنا چاہیے۔ اب آئیے ہم ان آیات کی طرف، ان آیات کی روشنی میں رمضان کو کیسے گزارا جائے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ انسان کو کوئی حکم دینا ضروری سمجھتا ہے، وہ اس کی مدد کرتا ہے، صرف حکم نہیں دیتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کی جائے اور اس کے جذبات کو ابھارا جائے، یہ وہ جانتا ہے، تاکہ اللہ کی پکار پر بندہ خوشی خوشی لبیک کہے اور خوشی خوشی جو اس پر بار ڈالا جا رہا ہے اس بار کو اٹھائے۔ اس لیے واضح کرتا ہے کہ اس کے حکم میں کیا حکمتیں ہیں، اس کے حکم کو ماننے سے کیا کیا فوائد ہیں، تاکہ اسے اطمینان قلب حاصل ہو سکے اور وہ اسے اس حکم سے مانوس ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ روزے کے ذکر کی ابتدا اس ندا سے کرتا ہے، اس آواز سے اور اس صدا سے کرتا ہے جو اہل ایمان کو محبوب ہے، جو اہل ایمان پسند کرتے ہیں۔ اس طرح وہ انہیں اس کی اصل حقیقت یاد دلاتا ہے اور پھر وہ انہیں بتاتا ہے کہ روزہ ایک قدیمی فریضہ ہے جو ہر خدائی شریعت میں اہل ایمان پر فرض رہا ہے۔ اس فریضے کا اولین مقصود تقویٰ ہے، پرہیزگاری، خوف خدا اور صفائے قلب، دل کی تطہیر، قلب کی تطہیر اور احساس ذمہ داری اور خشیت الہی کو دلوں میں اتارنا یا خشیت الہی کے لیے دلوں کو تیار کرنا ہے، یہ روزے کے مقاصد ہیں۔ اب روزے کی غایت کیا ہے؟ قرآن مجید اس کی غایت واضح کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان لانے والو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، امید کہ تم خدا ترس بنو گے۔ اب دیکھیے کہ آیت سے روزے کی عظیم غایت سامنے آتی ہے، اور وہ غایت کیا ہے؟
وہ ہے تقوی۔ تقوی دل میں زندہ اور بیدار ہو تو مومن اس فریضے کو اللہ کی فرما برداری کے تحت اس کی رضا جوئی کے لیے ادا کرتا ہے۔ تقوی ہی دلوں کا نگہبان ہے، وہی معصیت سے، روزے کو خراب کرنے سے انسان کو بچاتا ہے۔ تقوی انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، گناہوں سے روکتا ہے، خواہ یہ دل میں گزرنے والا خیال ہی کیوں نہ ہو۔ قرآن کے اولین مخاطب جانتے تھے کہ اللہ کے یہاں تقوی کا کیا مقام ہے اور اس کی میزان میں تقوی کا کیا وزن ہے۔ یہی ان کی منزل مقصود تھی جس کی طرف ان کی روحیں لپکتی تھیں۔ روزہ اس کے حصول کا ذریعہ اور اس تک پہنچنے کا راستہ ہے۔ قرآن اس تقوی کو منزل مقصود کی حیثیت سے ان کے سامنے رکھتا ہے تاکہ روزے کے راستے سے وہ منزل کا رخ کر سکیں۔ اور وہ منزل کیا ہے؟ لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم خدا ترس بنو گے۔ پھر اس کے بعد جو بات کہی گئی کہ ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی چند دن کے روزے ہیں، تو جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کی تعداد پوری کر لیں۔ لیکن روزہ بہرحال کسی حال میں معاف نہیں ہے سوائے بہت زیادہ مریض کو، اور جو بہت زیادہ لاغر اور ضعیف، لیکن ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کی تعداد پوری کر لیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب مسافر اور مریض کے روزے کے بارے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعدد اور مختلف حالات میں روزے رکھنے اور نہ رکھنے کے سلسلے میں جو سنت رسول مروی ہے اس کے سلسلے میں بکثرت احادیث ہے۔ یہاں پر وہ موقع نہیں ہے کہ میں ان تمام احادیث پر تفصیلی ان احادیث کو آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ بہرحال ہم جو بات کریں گے وہ صرف روزے سے متعلق ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ پھر اس بحث کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری بات جو اپنے بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں ان کے ذمہ فدیہ ہے، ہر روزے کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلانا، اور جو شخص کوئی نیک کام اپنی خوشی سے کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ اور تم روزہ رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم و فہم رکھتے ہو۔ روزہ ابتدا میں مسلمانوں پر شاق تھا۔ روزہ ہجرت کے دوسرے سال جہاد سے کچھ ہی قبل فرض ہوا تھا، اس لیے اللہ نے ان لوگوں کو رخصت دے دی جو روزے کی استطاعت تو رکھتے ہوں مگر بہت زیادہ مشقت سے دوچار ہوتے ہیں۔ یہی مفہوم ہے یطیقونہ کا، کیونکہ اطاقہ کے معنی ہے انتہائی محنت کر کے کسی بوجھ کو اٹھانا۔ رخصت یہ ہے کہ ایسے لوگ روزہ رکھنے کے بجائے فدیے کے طور پر روزے کے بدلے میں غریب کو کھانا کھلا دیں۔ قرآن مجید کی ایک مشکل آیت ہے اور اس کے کئی مطلب بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جو آیت ہے، ایک وہ ہے جو سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ عام طور پر یطیقونہ میں ضمیر کا مرجع صوم اور روزہ کو مانا گیا کہ جو روزے کی طاقت یا بمشکل طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے سکتے ہیں، لیکن الگ الگ مفسرین قرآن نے الگ الگ اس سلسلے میں جو ہے تعویل اور تفسیر بیان کی ہے۔ لیکن مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کہتے ہیں کہ ضمیر کا مرجع طعام مسکین مانتے ہیں، یعنی جو مسافر یا غریب یا مریض کو جو مسافر یا مریض غریب کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتے ہوں وہ روزہ رکھنے کے بجائے غریب کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اس قول کو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ دوسرے اہل علم کی طرف منسوب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے جو بات کی گئی ہے، اس کے بعد قرآن نے ان لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ وہ بطور نفل غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ روزے کے فدیے کے بغیر غریبوں کو کھانا کھلایا جائے،
دوسری صورت یہ ہے کہ فدیے کی مقررہ حد سے زیادہ کھلایا جائے، یعنی ہر روزے کے بدلے ایک غریب کے بجائے 2 3 4 5 اس سے بھی زیادہ غریبوں کو کھانا کھلایا جائے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو شخص کوئی نیکی کا کام اپنی خوشی سے کرے گا وہ اس کے لیے بہتر ہوگا۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ خیر ہے، صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ترغیب دیتا ہے کہ سفر اور مرض کے علاوہ ہر حال میں روزہ رکھیں، خواہ انہیں تکلیف اور مشقت سے دوچار ہونا پڑے، کتنی ہی تکلیف اٹھانی پڑے۔ قرآن نے کہا وَإِن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تم روزہ رکھو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم و فہم رکھتے ہو۔ اس حالت میں روزہ سر تاثر خیر ہے۔ روزے کے سلسلے میں جو بات کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ روزہ ارادے کی تربیت، قوت برداشت کی تقویت اور راحت و آرام کے مقابلے میں اللہ کی عبادت کو ترجیح دینے کے مقصد سے ہے، اور یہ سب امور اسلامی تربیت میں مطلوب ہے۔ غیر مریض کے لیے روزے میں صحت کے پہلو سے جو فوائد ہیں وہ مزید برآں ہیں، اس لیے خواہ روزہ دار کو تکلیف اور مشقت محسوس ہو، روزہ ہی اس کے لیے بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد جو بات کہی گئی کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی یہ مہینہ پائے وہ اس مہینے کے روزے رکھے، سے منسوخ ہے۔ اب رمضان کی اہمیت ہم جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیش قیمت مہینہ جو ہمارے لیے نازل فرمایا، جو ہمارے لیے رحمتیں، نعمتیں، برکتیں لے آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں ہر چیز کو 7 سے 700 گنا تک بڑھا دیا۔ جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، جہنم کو مخفل کر دیا جاتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہے تو بندوں کو بھی چاہیے کہ اس کا محتمم بالشان، جس طریقے کی اس کا استقبال کرنا چاہیے اس طریقے کا استقبال ہم نے رمضان مبارک کا بھی کرنا چاہیے۔ پھر ایک بات جو اہم بات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمائی وہ یہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینۃ من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، انسانوں کے لیے سرتاسر ہدایت، جس میں راہ راست کے واضح دلائل اور حق و باطل کے درمیان فرق امتیاز کرنے والی تعلیمات ہیں۔ تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے اس مہینے کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا سفر میں ہو وہ دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کی تعداد پوری کرے۔ یہ آیت روزے کو فرض قرار دینے والی اور تندرست اور مقیم کے لیے روزہ نہ رکھنے اور اس کے بجائے فدیہ دینے کی رخصت کو منسوخ کرنے والی ہے، بجوز بہت بوڑھے مردوں اور عورتوں کی ان کے لیے رخصت باقی ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے قبل بیان کیا ہے۔ فمن شہیدہ منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے اس کے روزے رکھے، یعنی جو اس مہینے میں موجود ہو اور مسافر نہ ہو، یا جو اس مہینے کا چاند دیکھے، اور جس شخص کو چاند کے دیکھنے کا کسی اور ذریعے سے یقین ہو جائے وہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کے سلسلے میں اس شخص کے مانند ہے جس نے چاند کو خود دیکھا۔ چونکہ یہ عام نص تھی اور اس سے روزہ ہر شخص پر فرض ہوتا تھا، اس لیے قرآن نے اس میں سے پھر مریض اور مسافر کو مستثنیٰ کیا۔ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ چونکہ دین بہت آسان ہے، وہ بندوں کے لیے تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا، وہ بندوں کے لیے مشکلات کھڑی کرنا نہیں چاہتا۔ تو قرآن کی اس کے بعد جو تیسری بار اس فریضے کی ادائیگی کا شوق دلاتا اور اس حکم کے دینے اور رخصت عطا کرنے اور دونوں میں اللہ کی رحمت بیان کرتا ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولی یرید بکم العسر۔
اللہ تمہارے لیے سہولت چاہتا ہے، تمہیں دشواری میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس عقیدے اور اس دین کے تمام احکام کے سلسلے کا ایک عظیم قاعدہ ہے، یہ سب احکام آسان ہیں، ان میں کوئی دشواری نہیں۔ ہر باذوق دل یہ بخوبی محسوس کرتا ہے کہ پوری زندگی میں یہ احکام سہولت اور نرمی کے حامل ہیں۔ یہی نہیں، احکام مسلمان فرد پر سہولت اور فراخی کی چھاپ لگا دیتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ روزے کے سلسلے میں جو بات کہی گئی ہے کہ روزہ جو ہے اس کا عظیم اجر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرمائیں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ، اس کی جزا دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا بدلہ دوں گا جس کی کوئی حد و حساب نہیں، کوئی حد و حساب نہیں۔ اور روزہ جو ہے قرب الہی کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ روزہ ہے۔ روزے کے ذریعے سے اللہ سے نزدیک تر ہو جاتا ہے بندہ، کیونکہ بندے اور رب کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا ہے کہ اس شخص نے یا اگر کوئی بچہ بھی روزہ رکھتا ہے تو اس بچے نے اور رب نے، رب کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں جانتا ہے کہ اس بچے نے اکیلے میں، تنہائی میں، بند کمرے میں پانی پیا ہے یا نہیں پیا۔ لہٰذا اس مناسبت سے ہم دیکھیں تو اس میں ریاکاری کا جذبہ بھی ہمیں نہیں دکھائی دیتا ہے۔ تو یہ ایسی ایک عبادت ہے جس کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی کے بارے میں جو بات ہمیں ملتی ہے تو بے حد و حساب اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کو روزے کا اجر دیں گے۔ نیز روزے دار کے منہ کی جو بدبو ہے وہ اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، گویا کہ روزہ ایک ڈھال کا کام کرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے کو رکھیں، کیونکہ وہ حدیث بڑی طویل حدیث ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جس کے سلسلے میں جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جس نے پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے پورے گناہ معاف کر دیں گے اور اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا، رات میں تراویح پڑھی، قرآن کریم پڑھا، قرآن کریم تراویح میں سنا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ اس نے یہ عمل کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے پچھلے پورے گناہ معاف کر دیں گے، اس کی مغفرت کر دیں گے۔ لہٰذا ایسے اس بہترین موقع کا، اس زرین موقع کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور پورے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام ہم نے کرنا چاہیے، چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی فضل و کرم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر ان رمضان کی بیشبہ نعمتوں اور رحمتوں سے انشاءاللہ وہ ہمیں سرفراز فرمائے گا۔ ابھی چند دن باقی ہیں، رمضان مبارک جو ہے ہم پر سایہ فگر ہوگا۔ لہٰذا اس موقع پر کچھ یہی چند باتیں جو آپ سے گوشہ گزار کرنی تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو یاد رہے کہ رمضان مبارک کی ہم بہت ویل پلاننگ کریں، بہت اچھے سے اس کی منصوبہ بندی کریں، اور جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو جکڑ دیتا ہے رمضان مبارک میں، جہنم کو مقفل کر دیا جاتا ہے، جنت کو آراستہ کر دیا جاتا ہے، اور تو اس موقع سے ہمیں فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کی ان رحمتوں کو سمیٹ لینا چاہیے جتنا زیادہ ہم سمیٹ سکتے ہیں۔ اسی لیے اس مہینے کو جو ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو شہر عظیم، رمضان میں قرآن کے نزول کے وجہ سے رمضان کو عظمت حاصل ہوئی، لہٰذا ہم نے قرآن کی تلاوت، صرف تلاوت نہیں بلکہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، جس بات کا تقاضا ہم سے قرآن کرتا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ تو
ہمیں قرآن پر تدبر کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہترین مواقع ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔